ستیلی ماں یا دوسری عورت کبھی بھی پرائی اولاد نہیں پالتی۔ ایک آدمی تھا، اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی اور اس کی بیوی سے نا اس کو ایک بیٹی تھی، اور بیٹی سے وہ جی جان سے پیار کرتا تھا، بہت لاڈلی تھی۔ آخر لوگوں کے کہنے پہ اس نے شادی کر لی۔ شادی سے پہلے اس عورت کو بتایا تھا، ستیلی ماں کو بتایا تھا کہ آدمی شادی شدہ ہے، اس کی بیوی فوت ہو چکی ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ لو جی، سہاگ رات پہ آدمی آتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ میری بیٹی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آئے، کبھی اس کو ڈانٹنا مت، ستیلی ماں کا خیال مت کرنا، میرے کھانے پینے کا خیال چھوڑ دو، لیکن اس کا خیال تمہیں لازمی رکھنا ہے۔ عورت کہے ٹھیک ہے۔ اب مرد کی تو شادی دوسری تھی، لیکن عورت کی شادی پہلی تھی۔ اس کے دل میں عجیب عجیب خیال تھے، سہاگ رات، ہنی مون، گھومنا پھرنا، لیکن جہاں بھی جاتے وہ ساتھ جو بیٹی تھی نا اس کو ساتھ لے کے جاتے۔ وہ کہتی ہے اچھی مصیبت ہے، میں نے شادی کی ہے اور جناب ہر ٹائم بیٹی کو ساتھ لے گھومیں۔ بڑا اس کو نا برا لگتا، لیکن کچھ کہہ بھی نہ سکتی، نہ بیٹی کو مار سکتی، نہ جھڑک سکتی، بیٹی کو ساتھ ساتھ لے گھومتی۔ بہت سوچنے کے بعد نا ترکیب لگائی کہ اس کو نا میں میٹھی مار مارتی ہوں۔ اب بھی جب بھی شوہر اس کا کام سے گھر پہ آتا، پہلے بیٹی کے جا کے ماتھا چومتا، اس کا حال چال پوچھتا۔ بیٹی کی عمر تھی 3-4 سال۔ پھر آگے بیوی کے پاس آتا اور بیٹی کو سلا کے آتا بیوی کے پاس۔ جب تک بیوی کے پاس نہیں آتا تو بیوی کے نا کہتے ہیں نا بستر پہ سینے پہ کہ سانپ لوٹتے ہیں، اس طرح کی حالت تھی بیوی کی۔ اب اس کے پاس کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ بیوی عورت بہت مکار ہوتی ہے، بہت شاطر ہوتی ہے اگر مکاری پہ ہے تو، لیکن آخر اس نے سوچا کہ نا اس کو میٹھی مار مارتی ہوں۔ میٹھی مار پتہ کیا ہے کہ اس کو میں نہ پڑھنے بٹھاؤں گی، نہ سلیقہ سکھاؤں گی، نہ گھر گرہستی، کچھ نہ، اس کو ہر ڈرام کر دوں گی۔ اب اس نے وہی کام شروع کر دیا۔ جب بھی کھانے کے بعد بچی کوئی نا چیز اٹھانے لگتی، برتن، تو اسے کہتی نہیں بیٹا بیٹھو، میں کر لیتی ہوں، آپ کھیل لو۔ بچی بڑی ہوتی گئی پر اس کو پڑھنے نہ دیا۔ آپ یہ کھیل لو، ابھی یہ کر لو، یہ گیم کھیل لو، میں آپ کے لیے گڑیا لائی ہوں، میں آپ کے لیے ڈال ہاؤس لائی ہوں، ان سے کھیل لو۔ لیکن بچی کو قدرتی طور پہ نا اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہن دیا تھا، بچی ہر کلاس میں نا فرسٹ آئی تھی۔ جب بچی فرسٹ آتی یہ خوش نہ ہوتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو پڑھنے بھی نہیں بٹھاتی پھر فرسٹ آ جاتی ہے۔ وہ سلیقہ نہ سکھایا، نہ کھانا پکانا، نہ اٹھنا بیٹھنا، نہ گھر گرہستی، ادب و آداب، کچھ نہ سکھایا۔ بچی بڑی ہوتی گئی، کالج میں چلی گئی، کالج بھی ٹاپ کرتی گئی۔ اور جو بچی ترقی کرتی، ماں کو نا غصہ لگتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آخر نا اس کا رشتہ آیا تو اب کہتی ہے یہ عورت کے نا اب پتہ چلے گا، اب یہ کہ جو میں نے سلیقہ سکھایا ہی نہیں ہے تو اپنے گھر جائے گی سسرال میں، وہاں پہ نہ کھانا پکانا، نہ سلائی کڑھائی، نہ اٹھنا بیٹھنا، تمیز کچھ نہیں آتی اس کو، وہاں پہ جا کے ذلیل ہوگی۔ اب رشتہ باپ بتاتا ہے اس کا جو شوہر ہے کہ بھئی یہ رشتہ آیا ہے، چھان بین کر لیتے ہیں۔ وہ کہتی نہیں بس پہلا رشتہ آیا، کر دو اس کو، کر دو۔ رشتہ کر دیا، شادی ہو گئی، اور قدرتی طور پہ جس گھر میں لڑکی گئی ہے نا وہ گھر بہت ہی امیر گھر تھا۔ اس گھر میں ہر چیز کی اشائش تھی، نوکر چاکر ہر طرح کے تھے نا، مطلب بیڈ پہ ہر چیز کھانا پینا ملتا تھا، کام کی ضرورت نہیں تھی، نہ جھاڑو پوچھے گی نہ صفائی کی۔ اب عورت اس پہ بھی اور غصہ ہو، اس تیلی عورت اندر سے حسد کر رہی تھی، لیکن بیٹی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری ماں مجھ سے حسد کر رہی ہے۔ بیٹی ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ میری ماں میری ہمدرد ہے، مجھے کام نہیں کرنے دیتی، کچھ کہیں بھی اٹھوں بیٹھوں تو کہتی نہیں بیٹا تو آپ کیسے کر لو۔ اب ادھر اس کی اپنی بیٹی جوان ہو رہی تھی، اب اس کو وہ جو رشتہ ملا نا ستیلی بیٹی کا، سوچے کہ میری بیٹی کو رشتہ اس طرح ہی ملے، کوئی اچھا رشتہ ملے، خاندانی امیر لوگ ہوں، اس سے زیادہ امیر ہوں۔ اندر حسد تھا، باہر ظاہر نہیں کرتی تھی۔ اب اس نے رشتہ ڈھونڈ لیا اسی طرح کا جس طرح کا بیٹی کو ملا تھا، ستیلی بیٹی کو امیر لوگ مل گئے۔ امیر تو تھے لیکن تھے بڑے بدتمیز۔ پہلی رات ہی، شادی کے پہلی رات جناب اس نے عورت کو خوب ڈانٹا اور اس سے نا بدتمیزی کرتا، گالی گلوچ کرتا۔ بیٹی آگے ماں کو بتاتی کہ وہ تو بہت بدتمیز آدمی ہے، ایک دو بار ہاتھ بھی اٹھایا، ابھی شادی کو مہینہ ہی ہوا ہے اور جناب وہ اس نے ہاتھ اٹھا دیا۔ اب نا ماں کو نا شرمندگی ہوتی ہے، کہتے ہیں نا کبھی بھی اب دوسرے کے لیے گڑھا کھودتے ہو نا اس میں خود گرتے ہو۔ اب ماں نا اس نے جب یہ سارا حال دیکھتی ہے نا تو سوچتی ہے کہ میں اپنی بیٹی سے، ستیلی بیٹی سے معافی مانگوں جا کے۔ وہ گھر آئی ہوتی ہے، اسے کہتی ہے اپنی بیٹی سے کہ نا
بیٹا مجھ کو معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بچپن سے لے کے اب تک بہت زیادتی کی ہیں۔ وہ بیٹی پریشان کہ ماں نے کون سی زیادتی کی ہے، ماں تو بہت اچھی تھی۔ وہ کہتی ماں کوئی بات نہیں، میرے دل میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ وہ کہتی ہے نہیں بیٹا، میں تم کو نا نیچے دکھانے کے لیے، تاکہ تم ترقی نہ کر جاؤ، اچھا پڑھ نہ جاؤ، تمہارے اچھے خاندان میں رشتہ نہ ہو جائے، میں نے بڑے اسباب کیے، تم کو کام نہ کرنے دیا، تم کو پڑھنے نہ دیا، لیکن ہے کہ تم پڑھنے میں بہت اچھی تھی، اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنی ہمت دی تھی، وہ تو تم کامیاب ہوگی ہر چیز میں۔ ایک پلان انسان بناتا ہے، ایک پلان اللہ بناتا ہے، میرا پلان ناکام ہو گیا، اللہ کا پلان کامیاب ہو گیا۔ میں نے اپنے بیٹی کو ہر چیز سکھائی تھی، گھر گرہستی، اٹھنا بیٹھنا، سلیقہ سلائی کڑھائی، ہر چیز سکھائی تھی، کھانا بنانا، اور تم سے اچھا رشتہ ڈھونڈا اس کے لیے، امیر سے امیر گھر ڈھونڈا، لیکن ہے کہ اس کے نصیب میں وہ نہیں تھا۔ تو مجھے یاد آیا کہ میں تم سے معافی مانگ لوں۔ بیٹی پھر بھی سوچتی ہے کہ ماں کو غلط فہمی ہو گئی ہے کوئی، اور بیٹیاں پھر بھی بڑا دل ہوتا ہے بیٹیوں کا۔ تو انسان کبھی بھی جو سا ہوتا ہے نا، بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جو ان سی دوسری عورت کے اولاد کو پالتی ہیں، اور جو کوئی عورت اس دوسری عورت کی اولاد کو پالتی ہے نا، سمجھو اس کا بہت بڑا دل ہے۔ لیکن آپ دل سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ اب عورت دل سے کر رہی ہے یا دکھانے کر رہی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ کمنٹ باکس میں رائے ضرور دیجیے گا اپنی۔ اللہ حافظ۔